السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں خوش و خرم رکھے، امن سے رکھے، سکون سے رکھے اور اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ آج ہم بات کریں گے انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے۔ جیسا کہ سچویشن چل رہی ہے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ انڈیا نے کچھ دن پہلے ہمیں جنگ کی دھمکی دی تھی اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت نہ دے کہ دوبارہ وہ ایسا کریں، لیکن آخر انہوں نے رات کے اندھیرے میں، کیونکہ کہتے ہیں بزدل جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرتا ہے، اور انہوں نے بزدلانہ کام کیا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں وہ بھی ہماری مساجد کو نشانہ بنایا۔ تو انہیں ہماری مساجد کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت برا عمل تھا، ایک بہت شرمناک عمل تھا کہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انڈیا اور پاکستان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں، ایک مختصر جائزہ لیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ اس میں 3 بڑی جنگیں پہلے ہو چکی ہیں۔ ایک 1947-1948 کے درمیان ہوئی تھی جنگ جب پاکستان بنا تھا، ٹھیک ہے، اور 1965 اور 1971 میں بھی ان جنگوں کا سبب زیادہ تر کشمیر کا مسئلہ رہا تھا، جب دونوں ممالک کے درمیان ایک پرانا اور نازک سا مسئلہ ہے۔ ایک 1947-1948 کی جنگ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہوئی، جب دونوں ممالک نے کشمیر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ جنگ یونائٹڈ نیشن کی مداخلت کے بعد رک گئی۔ لائن آف کنٹرول نے اس کا تعین ہوا۔ 1965 کی بھی جنگ وہ کشمیر کے حوالے سے ہوئی تھی۔ یہ جنگ کچھ ہفتوں تک چلی اور پھر ایک ایگریمنٹ کے ذریعے ختم ہوئی۔ اور 1971 کی جنگ بھی مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اس کا اثر بنگلہ دیش کے بننے کی صورت میں نکلا تھا۔ یہ جنگ پاکستان کے لیے جو تھی وہ بہت بڑے نقصان کے طور پر ثابت ہوئی تھی۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑ پر ٹینشنز برقرار رہی ہیں، جس میں کارگل وار بھی ہے 1999 میں۔ دونوں کنٹریز کے پاس جو ہیں وہ نیوکلیئر پاور ہے، اس لیے جنگ کا خطرہ ہمیشہ ایک سنجیدہ مسئلہ بنا رہتا ہے۔ امن اور مذاکرات بھی ہی بہترین رستہ ہیں دونوں ممالک کے درمیان، میرا جہاں تک پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن وہ انڈیا کافر ملک ہے، تو کافر وہاں بستے ہیں زیادہ، اور مسلمانوں کو جیسا کہ اب وہاں سے نکالا جا رہا ہے تو ان کے لیے وہاں ہر رستہ بند کیا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو وہاں کبھی تحفظ نہیں دیا گیا، ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے، سننے میں آتا رہا ہے۔ اب جیسا کہ مسلمانوں کے وہاں نوکریاں تھیں، مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا پہلگام واقعے کے بعد۔ اگر کوئی کسی شاپ میں کام کرتا تھا تو ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا، مطلب ان کے لیے ذریعہ روزی ہی بند کر دیا گیا۔ روزی روٹی تو دینے والی اللہ کی ذات ہے، یہ نہیں کر سکتے، ذریعہ آمدن ہی ختم کر دیا گیا۔ تو مطلب ان پر وہاں کی سرزمین تنگ کر دی گئی ہے، اور جو پاکستانی تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں وہاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر پاکستان آ رہی ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، میں کہتی ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماؤں کو ان سے جدا کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ایسا تو کوئی درندہ بھی نہیں کرتا، کوئی حیوان بھی نہیں کرتا، لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کیونکہ انسانیت، میں کہتی ہوں، ان لوگوں میں ختم ہو چکی ہے۔ تو اب آج 7 مئی 2025 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہوئی کہ انڈیا نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، ہماری مساجد پر حملہ کیا، جس میں بچے اور کئی خواتین اور کچھ لوگ شہید ہوئے، 8 اور 46 اینڈ اباو یا اس سے کم کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لاحقین کو صبر دے، اور جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور صحت والی زندگی دے۔ اور اب یہ خطرہ جاری ہے کہ انہوں نے رات کو حملہ کیا اور صبح جھنڈا دکھا دیا کہ ہماری تو بس ہو گئی۔ ان کے 5 طیارے جو ہیں وہ پاکستان نے مار گرائے، اور ہماری پاک فوج نے ان کا ہیڈ کوارٹر بھی آرمی کا وہ بھی تباہ کیا۔ تو یہ چیزیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے، پاک آرمی کے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں اور کسی کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ ان کی وجہ سے آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے
تو ہم اتنے سکون سے شاید نہ بیٹھے ہوئے ہوتے، شاید سچویشن کچھ اور ہوتی، لیکن وہ بارڈرز پہ موجود ہیں تو ہمیں بھی سکون ہے۔ تو انڈیا نے جو ہے وہ جی اپنا آپریشن کا نام رکھا سندور۔ سندور انہوں نے کیوں رکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے میں حالانکہ انہی کا رچایا ہوا ڈرامہ تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو عورتیں بیوہ ہوئیں جن کے شوہر مرے تو اس لیے ہم نے اپنے آپریشن کا نام سندور رکھا ہے۔ تو 9 مقامات پر انہوں نے میزائل اور سٹرائکس کی، ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہوا پہلگام واقعے کی وجہ سے۔ اب پاکستان کا رد عمل انتقام کیا تھا؟ پاکستان نے 26 افراد کی ہلاکت اور 46 کے زخمی ہونے کی دعویٰ کیا ہے۔ اسلام آباد نے 5 انڈین جیٹس کو گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور انتقامی قدم اٹھانے کی دھمکی دی ہے۔ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر بھاری گولہ باری شروع کر دی، جس میں انڈیا جو ہے وہ انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ ہماری یہی ہیں کہ ہمیں جیسا کہا جاتا ہے ہم ویسا کریں، نہ ہمیں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں بنانی کہ ہمیں پاک فوج کیونکہ وہ کھڑی ہے تو ہمیں جیسا وہ کہتی ہے ویسا ہی ہمیں کرنا ہے، ہمیں افراتفری نہیں بچانی، کیونکہ اس طرح ہمارے پاکستان کا امن اور سکون خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا کرتے رہیں۔ دعا ایک مختصر سی دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھے اور پناہ میں رکھے۔ تو یہ دشمن کے حملہ کرنے کا جب خوف ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ دعا اپنے لبوں پر جاری رکھیے اور استغفار کا ورد کیجیے، توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور فلسطین کے لیے بات کرتے رہیے، کیونکہ وہ لوگ سوچئے کہ ہمارے اوپر ایک یہ چھوٹا سا حملہ ہوا اور ہمارے دل کتنے گھبرا گئے، تو ان لوگوں کا کیا ہے جن کا سب کچھ اجڑ گیا۔ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں، ان لوگوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے اور بائیکاٹ کیجیے ان کی پروڈکٹس کا، اور بات کرتے رہیں فلسطین کے بارے میں تاکہ کافر کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔